فرمائے گا جہاں ان کے نیچے نہریں چل رہی ہیں اور اللہ ان کی غلطیوں سے خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ تو اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ منافقوں کو اور مشرکوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ تو یہ کون مومنین تھے جن کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے؟ یوں تو قیامت تک آنے والے سارے مومنین اس میں شامل ہیں، مگر جس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے وہ اس کے سب سے پہلے مصداق ہیں، اور وہ 1400 صحابہ کرام تھے جو کہ حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے اس سفر مبارک کے اندر۔ یہ سفر اتنا مبارک ہوا کہ جو اس میں شامل تھے اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی عطا فرمائی، کیونکہ اللہ نے ان کے ساتھ اپنی خوشنودی کا بھی اعلان فرمایا۔ آگے یہ ساری صورت چل رہی ہے، یہ تقریباً 4 رکوع کی صورت ہے، اور میں نے پہلے بتایا یہ اکٹھی نازل ہوئی یک بار جب حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس جا رہے تھے، تو مدینہ پاک اور حدیبیہ کے درمیان میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کی بہت قدر بیان فرمائی کہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے چل پڑے تھے، بے شک عمرہ نہ کر سکے، وہ جس کام کے لیے گئے تھے وہ نہ ہوا، مگر ان کا رسول پاک کے ساتھ نکل پڑنا یہ اللہ کو بہت پسند آیا، کیونکہ یہ مکہ کی طرف ان کا جانا ایک بڑے حوصلے اور بڑی ہمت کی بات تھی کہ صرف احرام کی چادریں پہن کر اس قوم کی طرف جا رہے ہیں جو خون کی پیاسی ہے، کہ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، مشرک ہیں، اور ان سے یہ توقع رکھنا کہ یہ حرم کی عزت کا لحاظ کریں گے اور حرم کے علاقے کا یہ احترام کریں گے اور ان پر یہ نہیں ہاتھ ڈالیں گے، یہ کیسے یقین کیا جا سکتا تھا؟ مگر ان کو اپنی جان سے زیادہ رسول پاک کی عزت تھی، ان کو اپنے نقصان کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ یہ دیکھتے تھے جب اللہ کا نبی ہمارے ساتھ جا رہا ہے، جب اللہ کا حبیب جا رہا ہے، تو پھر ہماری کیا جانیں ان سے زیادہ پیاری ہیں؟ کیا ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ پیار ہے رسول پاک کے ساتھ؟ وہ پیار نہیں ہے۔ تو انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی ہے، بس کفن کی 2 چادریں پہن کر اللہ کے رسول کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس کردار کا جو ہے وہ ذکر فرما رہا ہے بار بار، اور ان کے ایمان کی گواہی عطا فرما رہا ہے، ان کے لیے جنت اور بخشش اور مغفرت کے وعدے فرما رہا ہے۔ تو یہ ان کی شان ہے۔ اور جو ساتھ نہیں چلے تھے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، وہ نہیں گئے، کلمہ وہ بھی بظاہر پڑھتے تھے، مگر جب رسول اللہ تیار ہوئے، صحابہ کرام تیار ہوئے، تو ان میں سے کوئی بھی نہیں تیار ہوا، یہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ اور یہ ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے الظانین باللہ ظن السوء، اللہ کے بارے میں یہ برا گمان رکھتے ہیں، یعنی سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا، کہ مارے جائیں گے، وہاں کیا ہوگا، جان گوا بیٹھیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، سمجھتے ہیں کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرنے والا۔ تو الظانین باللہ ظن السوء، اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، یہ علیہم دائرۃ السوء، انہی پر ہی بری گردش پڑے گی۔ تو اللہ نے ان پر غضب کیا، ان پر لعنت کی ہے، ان کے لیے جہنم تیار کیا ہے۔ یہ ساری وعیدات فرمائی، وسعت وسیرہ، وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہیں مکے والوں سے ڈر ہے، قریش سے ڈر ہے کہ وہ جان سے مار دیں گے، کہ ہمارے پاس اسلحہ کوئی نہیں، ہمارے پاس تیاری کوئی نہیں، ہم نے تو صرف احرام کی چادریں ہیں ہمارے پاس بس، اور زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام اپنے ساتھ جانور لے کر نکلے تھے، ہدی کے جانور، اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں تھیں، وہ آگے بیان ہوں گی۔ تو یہ ان کے پاس سارا سرمایہ تھا، یہ لے کر نکلے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سارے لشکر زمین و آسمان کے اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ لشکروں والا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہے اسے کسی لشکر سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ سارے لشکر خدا کے، آسمانوں کے اور زمین کے، اللہ کے لشکر ہے۔ تو
اس کے لشکر تو ایسے زبردست ہیں کہ ایک فرشتہ بڑی بڑی قوموں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. بڑی بڑی قوموں کا ذکر فرمایا، قوم عاد اور قوم سمود، ایک فرشتے نے آ کر بس چیخ ماری، ایک چیخ سے ہی ان کے کلیجے کھا گئے. تو اور جبریل امین نے ایک پر کے اوپر پوری قوم لوط کی 6 بستیاں ایسے اٹھا لی. تو اس کے لشکروں کا کیا کہنا ہے؟ تو اس لیے رب فرما رہا ہے کہ آسمان و زمین کے لشکر تو اللہ کے، اللہ عزت والا ہے، وہ حکمت والا ہے. بہرحال یہ پوری صورت ہی صحابہ کرام کی کردار اور ان کی عظمت اور ان کی وفاداری رسول پاک سے، ان کے اخلاص اور ان کے دلی تقوی کے اوپر گواہی دیتی ہے. ایک ایک آیت اس پوری صورت میں جتنا غور کیا جائے، ان اصحاب حدیبیہ، جن کو بیعت رضوان والے لوگ کہا جاتا ہے، ان کا کردار اور زیادہ چمک کر نمودار ہوتا ہے. تو اے کاش کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں شیطان نے وسوسے ڈال دیے ہیں اور ان مقدس ہستیوں کے بارے میں ان کو بدگمان کر دیا ہے کہ جن کا ذکر، جن کی تعریف میں پوری صورت نازل فرمائی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت فرمائے. اللہم صلی